بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ناظرین حاضرین کو سید امتیاز علی شاہ کی طرف سے سلام عرض ہے۔ اور میں اس ویلاگ کو پچھلی ویلاگ کے تسلسل سے کر رہا ہوں کیونکہ وہ پوری نہیں ہوئی تھی اور اس کے بغیر اس کا کوئی مقصد وہ حاصل نہیں ہوتا ہوا نظر آتا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی کیا جائے۔ اور یہ ہے دادا ابو سپیکس کا ایک پلیٹ فارم کہہ لیں، میرے ایک پوتے نے بنا دیا اور میں اس پہ آپ سے متعارف ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے لاسٹ ویلاگ میں یہ کہا کہ ہم دو افراد ایک مقام پہ بالاتفاق یہ ایگری کر گئے کہ نہ تو مسجد الحرام میں کوئی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جو ریزرو کی جا سکے کسی شخص کے لیے یا کسی کے لیے بھی، اور نہ ہی اگر ہم وہاں ضیوف الرحمان ہیں تو ضیوف الرحمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم فری فار آل لے لیں، ہمیں نہ وہاں پہ ٹیکن فار گارنٹیڈ ہے نہ یہاں ٹیکن فار گارنٹیڈ ہے۔ یہ ہمیں دونوں جگہ پہ سرٹن ڈسپلن کی پاسداری کرنی ہوگی، سرٹن قوانین ہوں گے۔ وہ میں نے شاید اس میں عرض کیا تھا کہ ہم اگر کسی کے گھر میں جائیں تو اس گھر کے بھی کچھ قاعدے قوانین اور معاملات ہوں گے جن کو ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ اگر ہم وہاں سے اچھے مہمان کی طرح رخصت ہوں گے تو ہمیں یاد رکھا جائے گا، ہمیں ایٹ لیسٹ وہ کسی برے نام سے نہیں دیکھیں گے، نہیں سوچیں گے۔ اور یہاں ہم اپنے رب کے گھر میں تھے اور اسی نے ہم دونوں کو یہ ہدایت بخشی کہ نہ میں نے ضد کو جاری رکھا، نہ اس میرے اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر اپنی رحمتیں اور کرم فرمائیاں نازل فرمائے جس نے میرے ساتھ بات چیت کی، اور نہ اس نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی گنجائش چھوڑی کہ وہ اس کو ایگری نہ کر لے کہ یہ ہی ایک صحیح راستہ ہے۔ میں ایکچولی اس ساری چیز کو سوچ رہا تھا تو مجھے یوں لگا کہ ہمارے بہت سے مسائل کا حل ان ساری چیزوں میں ہے۔ ہم ایک عجیب سے فساد اور ایک عجیب سے نفسا نفسی کے دور سے گزر رہے ہیں، چھینا جھپٹی کا عالم بھی ہے اور اخلاق سے بھی تھوڑے سے معاملات گرے ہوئے ہیں۔ حکومت آتی ہے، حکومت چلی جاتی ہے، حکومت آتی ہے تو وہ پچھلی ساری حکومت کے معاملات کو وہ ٹھیک نہیں سمجھتی اور ہوتے بھی نہیں ہیں، بہت سے نہیں ہوتے، بہت سے ہوتے ہیں۔ اور جو موجودہ حکومت ہوتی ہے وہ اپنا وقت اس پہ زیادہ صرف کر دیتی ہے کہ یہ انہوں نے غلط کیا۔ وہ جو صحیح کرنا چاہتے ہیں یا اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اصلاح کریں تو ہمیں وہ نظر آئے گا۔ تو یہ ایکچولی مین مقصد اس واقعے کو بیان کرنے کا یہ تھا کہ اگر ہم سوچیں تو ہم دنیا میں ایک مہمان کے طور پہ ہیں۔ ہم اگر سوچیں تو ہماری جو حکومتیں ان پلیس ہوتی ہیں وہ مثال ابھی سیدھی لے لیں، نگران حکومت ایک سرٹن پیریڈ کے لیے ڈٹرمنٹ پیریڈ ہے، اس کے بعد انہوں نے جانا ہے، تو وہ کیا چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی بھی کام جو ہے وہ غلط ہو یا خراب ہو، یا ان کو بعد میں کسی ایسے ناموں سے یا القاب سے یاد رکھا جائے جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے تمام ادارے بہت اچھے ہیں، بہت ذی شعور لوگ وہاں پہ براجمان ہیں، لیکن خدا را وہ اس چیز کو سوچ لیں کہ ہم مہمان ہیں۔ کوئی ریٹائر ہو کے چلا جاتا ہے، کوئی
کوئی اپنی مدت اور ٹینیور پورا کر کے چلا جاتا ہے، کوئی ٹینیور سے پہلے اس کی معاملات ختم ہو جاتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے سوچنی ہے کہ ہم مہمان ہیں تو ہمیں ایسے انداز سے یہاں وقت گزارنا چاہیے اور جانا چاہیے جس میں ہمیں بعد میں کوئی پرابلم میکر کے طور پہ نہ یاد رکھا جائے، ہمیں کسی بھی ایسے انداز میں نہ یاد رکھا جائے جو ایکچولی نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہہ سکتا ہوں، میں 2016 میں جب ایکسیڈنٹ میرا ہوا تو اس کے اوپر شکر اور شکوے کے اوپر تو ہم پھر بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں نے اللہ کا بڑا کرم ہے، جس آدمی نے اپنی ٹرالی سے میری گاڑی کو سمیش کیا تھا اور مجھے وہ کاٹ کوٹ کے نکالا گیا، اس میں نے اس کو فوری طور پہ معاف کر دیا تھا کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس کے بیوی بچے بڑے پریشان ہوں گے۔ یہ تو بیچارہ گھر سے نکلا ہوا، شام ہو گئی، یہ جلدی میں تھا، بس ہو گیا، اس نے کوئی پلان کر کے تو یہ کیا نہیں۔ اسی طریقے سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جب معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھی ہمارے لیے معافی کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ وہ بڑی رحیم و کریم ذات ہے، اور ہم جتنا بھی سوچیں وہ معاملات ایسے ہیں کہ ہماری سوچ سمجھ سے بہت دور اور بہت باہر ہیں۔ اور اگلے کسی ایک ویلاگ میں انشاءاللہ اس زیارت کا بھی ذکر کروں گا جو مسجد نبی میں ہوئی اور مجھے وہ اس نے کیا عطا کیا۔ تو ہم تمام چیزیں جو یہاں حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک قرآن مجید جیسی زبردست کتاب پہنچائی، اور اس کے آپ اگر بیٹھ کے مطالب اور مصالب اسلوب کو دیکھیں تو وہ بہت ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ یہ بھی ایک لمبا سبجیکٹ ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ بہت سے علماء اس پہ بات کرتے ہیں، وہ ان کا خاصہ ہے، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، لیکن جو چیزیں گزری ہیں میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ یہ دیکھیں، ایک پچھلی حکومت کے دوران جب میں ایکسیڈنٹ میں تھا تو میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ وہ دوائیاں، وہ میڈیسنز جو مجھے مارکیٹ سے مل جاتی تو میں شاید زیادہ جلدی ریکور کر جاتا۔ آئی کونٹ گیٹ دیم، اور وہ پین اور ایگنی جو ایکچولی نہ ہوتی تو شاید میری صحت جلدی ریکور کرتی، لیکن پین اور ایگنی جو ہے وہ انسان کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک اپنا شیئر کروں گا، ایک پچھلے جب یہ میری راڈ ٹوٹ گئی 2-3 سال پہلے، 4 سال پہلے، 2021 میں یہ ٹوٹی، اور یہ ایک علیحدہ سا ایک حادثہ بن گیا، کیونکہ وہ جہاں ٹوٹی وہ ایگزیکٹلی اس جگہ ٹوٹی جہاں پہلے ہی ہڈی بڑی مشکل سے جڑی تھی۔ تو ونس اگین تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے آپ کے سامنے ہوں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ذکر کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر مہمان بنا کے ہم اپنے میزبانوں کے لیے کوئی اچھے سلسلے چھوڑ کے جائیں۔ وہ میزبان کون ہیں؟ ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہیں، اور اگر اس لیول پہ آگے بڑھا دیں تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، وہ ہیں ہمارے میزبان۔ گورنمنٹ کے لیے جو ہے، گورنمنٹ مہمان ہے، ہم اس کے میزبان ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ کیا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ انفارچونیٹلی ہم اس میں کوئی جواب ویسا نہیں رکھتے جیسا اس سعودی کے پاس نہیں تھا، کہ جی میرے پاس یہ جواب نہیں ہے
کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم اس کو ریزرو کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، میرے پاس نہیں ہے جواب۔ تو میرے خیال میں اگر ہماری حکومتیں بعد پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی رہیں اور ہم اس کے اوپر اوفینسو لیول پہ تکرار کرتے رہیں تو معاملہ تو حل نہیں ہوگا۔ معاملات تو حل ہوں گے ان چیزوں کو سمجھنے سے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں اور وہ روشنی پھیلے، اور اس روشنی سے ہم ایک دوسرے کا وہ چہرہ دیکھیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ بڑا ایک طویل سبجیکٹ ہے، لیکن انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی نہ کسی ریلیشن شپ سے یہ ہوگا۔ میرا مقصد اس وقت اس ویلاگ کو کمپلیٹ کرنا تھا جو پچھلی گزری، اور آپ سب سے میری یہی درخواست ہے، بشمول ان جید لوگوں کے، ان موقر لوگوں کے، ان صاحب وقار لوگوں کے جو کسی طرح بھی اقتدار میں ہیں، چاہے ڈائریکٹ ہیں یا کسی ادارے کے سربراہ ہیں، ادارے کے اندر بہت اچھی پوزیشنوں میں ہیں، وہ سارے کے سارے اگر اس لیول پہ سوچیں کہ وہ ایک مہمان ہیں اور اپنے میزبانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے، انہوں نے کم از کم ایک ایسا ڈسپلن ضرور کر کے جانا ہے۔ ہم یہ سوچیں تو دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 عمروں میں سے ایک مانگے تھے، اور انہوں نے جزا اور سزا کا جو عمل طے کیا تھا، یہ بھی ایک سبجیکٹ آئے گا انشاءاللہ کسی وقت بھی۔ جزا اور سزا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، پھر انصاف نہیں ہے، پھر ظلم ہے، پھر اور طرح کی معاشرے میں بے چینی اور پژمردگی چھا جاتی ہے، کیونکہ انصاف کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چرچل نے تو یہی اپنے اخبار نویسوں کو کہا تھا جنگ عظیم کے دوران کہ کیا آپ کی عدالتیں کام نہیں کر رہی؟ اگر کر رہی ہیں تو کیا انصاف نہیں مل رہا؟ اگر انصاف مل رہا ہے تو ہم جنگ جیت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس ویلاگ کو سبسکرائب کیجیے، اس کو لائک کیجیے، اور اس کو آگے پھیلائیے، اور مجھے وہ اپنے کمنٹس ضرور دیجیے جس سے میری اصلاح ہو سکے۔ کہیں میں غلطی یا کوئی میں ایسی چیز کہہ گیا ہوں جو ناگوار گزرے تو اس کے لیے معذرت ہے، اور انشاءاللہ پھر بشرط زندگی اگلی ویلاگ میں جو بڑی جلدی آئے گی تو اس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔